شادی کی پہلی رات دولہا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ پھر وہ دلہن کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دلہن نے فوراً کہا کہ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہے اور تم کچھ بھی کر لو تم میری محبت کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے، نہ ہی میں تمہیں کبھی چاہوں گی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اٹھا، وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا۔ اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یہ کون سا امتحان ہے۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، معاشرے کا ڈر، خاندان کا ڈر اور لوگوں کا ڈر۔ وہ سوچنے لگا، میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور عزت کا معاملہ ہمارے ہاں بہت حساس ہوتا ہے۔ مختلف سوچیں آ رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر چلی گئی اور واپس نہ آئی تو کیا ہوگا۔ ایک تو سوچا کہ زبردستی کروں مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اللہ سے شکوے کرتے کرتے رات گزار دی۔ صبح وہ اپنے گھر چلی گئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کا فون آیا کہ بیٹا دلہن کو لینے آؤ۔ میں گیا اور خاموشی سے اسے گھر لے آیا۔ اس کے بعد وہ اکثر باہر یا چھت پر جا کر فون پر لمبی باتیں کرتی رہتی۔ میں نے کبھی پوچھا نہیں کہ کس سے باتیں کرتی ہے، بس ایک بار پوچھا کہ کیا تمہیں طلاق چاہیے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ 5 ماہ اسی طرح سے گزر گئے۔ میں رات کو تھکا گھر آتا اور وہ فون پر ہی مصروف رہتی۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھے دیکھ کر کبھی کوئی احساس نہیں ہوتا؟ میں نے کہا کہ شادی سے پہلے بھی تو میں کنٹرول میں تھا، مگر ایک رات میرے دوست کا مجھے فون آیا کہ تمہاری بیوی کسی اور شخص کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ میں فوراً وہاں پہنچا۔ اسے وہاں دیکھ کر میں نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ چپ چاپ آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اسے بہت ہی غصے سے سخت بات کی اور کہا کہ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، آج سے تم آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو بتا دینا، مگر میرے گھر میں تم اب نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے میکے میں ہے اور اس نے طلاق نہیں مانگی۔ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی اس نے اسے دھوکہ دے کر چھوڑ دیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، طلاق مت دینا۔ میں نے اس کی یہ آخری خواہش مان لی۔ اس کے بعد مجھے کئی سال خود کو سنبھالنے میں لگے۔ پھر میں نے دوسری شادی کر لی۔ الحمدللہ اب میرے 3 بچے ہیں اور یہ بیوی بہت نیک اور پیار کرنے والی ہے۔ اب میں تھوڑی سی بھی پریشانی میں ہوں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ میری پہلی بیوی اب بہت افسردہ اور پریشان رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، مگر میں کیا کہوں کہ حرام محبت کا انجام ہمیشہ ذلت اور تکلیف ہی ہوتا ہے۔ میری بچیوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ حرام محبت کا مقدر صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ حلال رشتوں میں ہی سکون اور برکت ہے۔ میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو دل سے معذرت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور کچھ سبق ملا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔